अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से जो एक टारगेटेड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उस हवाले से तफसीलात भी सामने रखी और बाज़ सवालात बैड गवर्नेंस के हवाले से या जो दीगर इशूज़ थे उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी गठजोड़ और मुजरमाना गठजोड़ अगर कहें तो वो एक वजह है। कई इश्यूज़ थे जो एक नैरेटिव है उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है वो बनाने नहीं दिया जा रहा। बैड गवर्नेंस की जैसे मैंने जिक्र किया कि उस हवाले से भी बात की गई। इसी के साथ साथ अब जो PTI का पहले नैरेटिव रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, ऑपरेशन ना हो, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर बातचीत ही हर मसले का हल होता तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र भी किया कि वहाँ पर फिर ऐसे हालात ना होते। उस वक्त जो तालिबान हैं उनके साथ या अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत हो रही थी उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात सामने रखी। जनरल फैज़ के हवाले से जो केस चल रहा है उस हवाले से भी जो सवालात हुए उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात सामने रखी। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से एक बात की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट किया था और उस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी, लेकिन आज जो फैसला सामने आया है तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो रवां साल जो अमन के नोबेल इनाम के हकदार हैं उसका ऐलान कर दिया गया है और जो इनाम का ऐलान हुआ है वो कमेटी ने मारिया कोरेना मचाडो को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है और उनको ये इनाम जो है वो ख़ास तौर पर जमहूरियत के फ़रोग़ और आज़ादाना इंतख़ाबात के हवाले से जो उनकी कोशिशें हैं उसके बेस पर ये दिया गया है। अब मुल्क के अंदर जैसे खैबर पख्तूनख्वा का हमने जिक्र किया, वहाँ पर अगर हम नए CM जो नामज़द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जिसको सोहेल आफरीदी को नामज़द किया गया उस हवाले से भी कल भी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई जो अहम इशूज़ थे उनको उन्होंने मुख्तलिफ नुकात को पॉइंट आउट भी किया। सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका भी जिक्र किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि ये एक दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि वहाँ पर कई MPAs हैं जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। हम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी बड़ा मुतहरिक देख रहे हैं। उन्होंने एमल वली खान साहब के साथ गुफ्तगू की, आज उनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू हुई है, मुलाकात भी हुई है। तो अब क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं? क्या अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI को सरप्राइज़ दे सकती है या नहीं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल हमने आपकी अता तारड़ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, DGISPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से एक मौक़िफ़ है वो भी उन्होंने अपना सामने रखा, जो चैलेंजेस हैं उनका भी जिक्र किया। ये ओवरऑल आपने जो कल सोहेल आफरीदी साहब का जिक्र किया, फिर आज DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी का जो एक वहाँ पर माहौल है या जितनी कुर्बानियाँ जो जवान हैं वो दे रहे हैं, ये किस तरफ आप सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं इख्तियार साहब? बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। देखिए, द थिंग्स आर वेरी क्लियर, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। पाकिस्तान की सलामती के इदारे, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़े हैं। वो एंटी टेररिस्ट पोजीशन लिए बैठे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो टेररिज्म की फैसिलिटेशन कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज की मुखबरी तक करने में तुली हुई है। मैं समझता हूं कि वो टेररिज्म को फंड भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो ये काफी है। और फिर जिस सूबे में अभी तक कोई भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और इमरान खान उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और लोगों को बगावत पर उकसाना चाहते हैं, लाजमी बात है जहां ऑपरेशन होता है लोग एट लार्ज जो है तो वो डिस्प्लेस होते हैं, डिसलोकेट होते हैं, उनको तकलीफ होती है। हमेशा इमरान खान वार करता है उस जगह पर जहां पे जख्म हो, गाव लगा हो, वो दुखती जगह पे वार करते हैं। और यही उनका झूठा बयानिया है कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कोई है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं आए रोज। मुझे ये बताइए, अगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन है तो हर रोज ये दर्जनों फौजी क्यों मर रहे हैं, ये क्यों शहीद हो रहे हैं? आज से 2 हफ्ते पहले आपने देखा होगा, 2-3 हफ्ते पहले
بنو میں 19 جوان شہید ہو گئے تھے، وزیر اعظم اور آرمی چیف وہاں پر گئے تھے، ان کے وزیر اعلیٰ کو علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے روک دیا تھا کہ آپ نے بنو نہیں جانا، ٹھیک ہے، وہ اس دن افغان سفارت خانے چلے گئے تھے۔ What kind of message you want to give to the people? What kind of message you want to give to the world? آپ جس ملک میں کماتے ہیں، جہاں پہ آپ حکومت کرتے ہیں، جہاں پر آپ سیاست کرتے ہیں، آپ اسی کی جڑی کھوکھلے کرتے ہیں، آپ اسی کے خلاف نبرد آزمائیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو یہ بھی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بیڈ گورننس کی یا پی ٹی آئی کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہاں بھی تو دہشت گردی کے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی بیڈ گورننس ہے؟ دیکھیں وہاں پر صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، فرق بہت بڑا ہے، آپ اس کو ذرا جانچ لیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اختیار صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا تو آپ یہ بتائیں گے کہ کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ ہر وہ بندہ جو عمران خان کی جماعت میں اس وقت کسی بھی پوزیشن میں ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہی کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں یہاں پر یہ جو بیلٹ ہے پورا، یہاں پر اگر کوئی رہتا ہے آ کر افغانستان سے، کوئی ٹیررسٹ ہے، اس نے کسی مسجد میں دھماکہ کرنا ہے، اس نے کسی بازار میں دھماکہ کرنا ہے، اس نے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کو کون رکھ رہا ہے؟ اگر ڈپٹی کمشنر، پولیس، تحصیلدار، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، ناظم اور وہاں کے لوکل ملک اگر اس کے خلاف ہوں تو کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک نیکسس ہے جو پی ٹی آئی اور ٹیررسٹ قوتوں میں بیچ میں بن چکا ہے۔ That's it. I am very much clear about it. ٹھیک ہے، لیکن اختیار صاحب کل جو آپ نے اور طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو آپ کو خدشات تھے، تو کیا وفاق سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکے گی، ان کو اسمبلی تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا؟ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں اور یہاں پر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ وہ پارلیمنٹ کرے گی کہ کون وہاں پر وزیر اعلیٰ بنے گا، کون نہیں بنے گا۔ صحیح، اس پارلیمنٹ میں تقریباً 150 لوگوں کی وہ اسمبلی ہے، وہ فیصلہ کریں گے، وہاں کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب ہے تو میرے خیال میں ساری قوم کو ان کی ٹائم لائن پہ جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، ان کی تقریریں وہاں پر پڑھی ہیں، جو وہ ریاست کے خلاف بولتے رہے ہیں، جو وہ پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں، جو وہ خواتین کو گالی دینے کا ایک مہارت رکھتے ہیں، اور جو وہ پاکستان کے لیے وہ جذبات رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ٹیررسٹ لوگوں کے لیے اور افغانستان کے لیے کیا محبت رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے۔ تو آپ کو سارے فیصلے کرنے جو ہیں اور اپنا تجزیہ کرنا وہ قوم کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار ولی خان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اور ایک یہ جو موقف آ رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، تو کیا فیصلہ جو ہے وہ تو وہاں کی اپوزیشن کرے گی یا وہاں پر جماعتیں مختلف کریں گی، لیکن کیا وفاق کا انپٹ شامل ہوگا؟ جیسے کنڈی صاحب مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ، ایمل صاحب کے ساتھ، تو آپ کا انپٹ بھی ہوگا؟ رابطہ ہوا ہے، ہماری مشاورت ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اور اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم دیکھیں گے جب وقت انتخاب آئے گا تو اپنا جو مشترکہ امیدوار ہے وہ بھی لانچ کریں گے، اور اگر لانچ کریں گے تو پھر ہارنے کے لیے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے، پھر اس کو جتائیں گے بھی انشاءاللہ، پھر وہ نتائج آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن فرق تو بہت زیادہ ہے، تقریباً 20 اراکین آپ کو چاہیے۔ دیکھیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فرق ہے نا، وہ 20-22 لوگوں کا ہے، لیکن دوسری طرف سے سارے آزاد ہیں، اور آزاد تو 1 منٹ میں یہاں سے ادھر جا سکتے ہیں،
آدھے بھی جا سکتے ہیں، سارے بھی جا سکتے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹ، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. کچھ کو آپ نام دے سکتے ہیں، کچھ مجلس وحدت المسلمین کے تھے، کچھ سنی اتحاد کونسل کے تھے، کچھ آزاد ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر اپنی لائلٹی چینج کرتے ہیں، اپنی ضمیر کی آواز پہ آتے ہیں، تو ضمیر کی آواز سے مجھے عمران خان صاحب بڑے یاد آتے ہیں. وہ لوگوں کے بندے ہوئے ممبرس کو توڑ کے نا، ہمارے اپنے بندوں کو توڑ کے مسلم لیگ نے کہتے جی یہ ضمیر کی آواز پر یہ تو یہ چلا گیا ہے اور ہمارے ساتھ آ کے ملا ہے پاکستان کے لیے. تو وہ تو ضمیر کی آواز تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ معاملہ کیا ہے کہ جو کنڈی صاحب کو استعفیٰ بھیجا گیا ہے گورنر صاحب کو گنڈا پور صاحب نے، وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جو وزیر اعلیٰ کا یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اس کے جانے کا اپنا ایک ڈو کورس ایک پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پروسیجر شاید اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اچھا. ایک فارمل ہوتا ہے، ایک انفارمل ہوتا ہے. جو ان کا استعفیٰ آیا ہے وہ شاید انفارمل طریقے سے آیا ہے. وہ باقاعدہ پروسیجر اڈاپٹ کر کے گورنر ہاؤس نہیں بھیجا گیا. اپنا پروسیجر اڈاپٹ کریں، باقی گورنر صاحب کا کام ہے اس پہ دستخط کرنا، وہ کر دیں گے. گنڈا پور کے میرے خیال میں اس کا بھی شاید استعفیٰ دینے کو دل نہیں کر رہا ہے. اچھا، لیکن سر پی ٹی آئی سے ہٹ کے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات تھے، پھر زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، پی ایم صاحب نے رابطہ کیا بلاول صاحب کے ساتھ، کہا گیا کہ سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو سینیٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، کل انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. خیر ہے جی، کوئی نہیں، بائیکاٹ شرکت بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے، لفظی گولہ باری بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سلامت رکھے دونوں پارٹی کے لیڈرشپ کو. یہ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے، جب بھی مشکل آئے گی انہوں نے ہی پاکستان کو بچانا ہے. کسی نے اپنی عمریں جو ہے جوانیاں جیلوں میں گزار دی، جلا وطنیوں میں گزار دی، کسی نے اپنے جوانوں کو اور اپنے لیڈروں کو لہد میں اتار دیا، خون میں لت پت کر کے. تو اللہ سلامت رکھے ایسی قیادتوں کو. یہ ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے ضامن لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل قوتوں کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. کمزور ہوتے ہیں تو اس میں ہاں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بیان بازی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی گرم بھی ہو جاتی ہے. تو میں اکثر ان دوستوں کو ٹی وی پہ کہتا تھا کہ میرے بیان سے نہ یہ اتحاد بنا تھا، نہ میرے مخالف بیانات سے یہ اتحاد ٹوٹے گا. جو اتحاد محترم قائد محترم نواز شریف صاحب نے بنایا ہو، آصف علی زرداری صاحب نے بنایا ہو، بلاول بھٹو صاحب نے بنایا ہو، اور ساتھ میں وزیر اعظم شہباز صاحب نے بنایا ہو، اس میں مریم نواز کی ان پٹ شامل ہو، اس اتحاد کو جو ہے تو وہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے بیانات سے تو توڑا نہیں جا سکتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بٹ کین بی ریکٹیفائڈ، اور ہو گئی. اچھا سر، آخر میں مختصراً یہ ہے کہ جو اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی بنائی تھی، کیا آپ دوبارہ اس کمیٹی کو فعال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بات چیت آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہو؟ جو اسپیکر صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، نادر گرمانی صاحب، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. کمیٹی کس سے بات کرے؟ پاکستان تحریک انصاف میں تو ان کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا جتنا اختیار تھا. ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ علی امین کے پاس کتنا اختیار ہے، آپ نے دیکھ لیا. اور ابھی میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کی باری ہے. اچھا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی باری ہے. تو اس میں کس سے بات کریں گے؟ آج دن کو جو ہے تو ایک چیئرمین ہوتا ہے، کل شام کو کوئی اور چیئرمین ہوتا ہے، آج کوئی اور جنرل سیکرٹری، پرسوں کوئی اور جنرل سیکرٹری. آپ نے دیکھا نہیں تھا عمران خان کہتا تھا کہ میں پاکستان کو پتہ نہیں کون سی قوت بنا دوں گا، اور پھر یہ وزیر خزانہ ہی تھے کہ اس کے ٹک ہی نہیں رہتے. ورنہ ہر مرض کی دوا جب آپ کو بات سوال کرتے تھے کہتے یہ اسد عمر صاحب آپ کو جواب دے دیں گے. اسد عمر صاحب پہلے 6 مہینے میں فارغ ہو چکے تھے. پھر عبدالحفیظ شیخ کیا، تو باقر رضا کیا، تو شبر زیدی کیا، تو اپنے شوکت ترین کیا. کہاں سے پھر وہ بندے دوسری پارٹیوں کے توڑ مروڑ کے اور ملتے ترلے کر کے وہ لاتے گئے. تو تحریک انصاف میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. انفیکٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں. جس پارٹی کا بیانیہ، مطلب اب آپ ہم سے پوچھیں، ہماری قیادت نیریٹو بناتی ہے، وہ
सेकंड टियर तक जाती है, वहां से थर्ड टियर तक जाती है, वहां से सोशल मीडिया तक जाती है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का बयानिया जो है, उनकी सोशल मीडिया डिसाइड करती है। ठीक है, ये बंदा होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो इतने उसके मतलब ये आप इमेजिन करें कि कितने मैच्योर डिसीजन है वहां पे लिए जाते हैं। 2 औरतों की लड़ाई में बेचारा रगड़ा गया है। मेरी और दोस्त के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मेरे साथ कोई अच्छे टाइम ज्यादा थे नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 खवातीन की लड़ाई में, 2 औरतों की लड़ाई में अली अमीन रगड़ा गया है। पहले वो बुशरा बीबी को नापसंद था, कुछ पैसों का लेन देन भी था कि यहाँ से पूरी उगराई उनको नहीं मिलती थी बुशरा बीबी को, कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं। और फिर अलीमा खान की भी इन्हीं बातों पे उनके साथ लड़ाई हो गई थी। अच्छा, तीसरी औरत भी एक डालते हैं, उसका नाम मशाल यूसुफजई है। तो ये 3 खवातीन ने मिल के इतने बड़े जवान को रगड़ डाला, फर्क कर दिया। ठीक है इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इख्तियार वली खान साहब ने जो मौक़िफ़ अपना सामने रखा, हम PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आज DGI SPR साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी का एक मामला है, उस हवाले ही कई सवालात सामने रखे हैं। बैड गवर्नेंस की उन्होंने सूबे के अंदर बात की है। आप किस तरह देख रहे हैं सर, जो एक पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया है सूबे के अंदर बैड गवर्नेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाज़ चीज़ों की इजाज़त देता है, बाज़ चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको गवर्नेंस के ऊपर, पॉलिटिकल गवर्नेंस के ऊपर कमेंट करने की मेरा नहीं ख्याल के इजाज़त देता है। उनका जो डोमेन है वो उस पर ज़रूर बात करें, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू हिम, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आइदर एग्री और डिसएग्री विद हिम। देखिए, बात ये हो जाती है, जो डिसीजंस होती हैं वो पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस होती है, उनकी बेसिस पर आप डिसीजन करते हैं। जो दहशतगर्दी जो अभी रिसेंटली बढ़ी है, उन्होंने कहा है कि ये एक फर्द वाहिद, या मतलब दे बेसिकली चाहे फर्द वाहिद कह लें, चाहे वो एक जमात को वो कर ले, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी समझ में आई है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वजह से। हालांकि अगर आप बाज़ चीज़ें हिस्ट्री देख लें, ये 2021 का लेट 2022 के शुरू में ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा है, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को लेकर चले थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उनको कहा था हम ये रिपैट्रिएशन करना चाहते हैं, जिस पे मुराद सईद ने कैबिनेट में उसकी भरपूर मुखालफत की अलॉन्ग विद द अदर पीपल, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पीस मार्च भी किया था कि ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने 3-4 बेसिक सवाल पूछे थे जनरल बाजवा साहब से कि सर, आपने अगर ये इनको रिपैट्रिएट करना है, कि आपने उन 80,000 जवानों की जो हम लोगों ने शहादतें हमने उठाई हैं 2001 से लेके आज तक, क्या आपने उनकी फैमिली से पूछा है? क्या आपने APS में जो बच्चे शहीद हुए उनकी फैमिली से पूछा है? क्या आपने ANP की लीडरशिप जो शहीद हुई उनसे पूछा है? ये 3-4 किस्म के, और एंड में सब लोगों ने कहा नहीं, और फिर ये नहीं हुआ। अब आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ, तकरीबन 2022 की 7 जुलाई की, कि जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि यूनानिमसली जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ है कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग करेंगे। अब आप मुझे बता दें कि उस जगह पे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं थी, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन इदारों के लोग। ठीक है, आप खुद से पूछ ले, एक मिनट है, होल्ड ऑन, उनसे उनका डिसीजन था। उसके बाद जो रिपैट्रिएशन हुई थी वो जुलाई के एंड में, सितंबर में, उसके बाद फिर अक्टूबर में, नवंबर में हुई थी। इट हैज नेवर हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो प्लीज, मेरे लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ یہ جو فیکٹس کے جو ٹائم لائن ہے یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ٹائم لائن ہے. آپ رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ اور آپ باقی آپ ادھر کی اگر اس لحاظ سے تو اس کے منٹس آف دا میٹنگ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. سو پلیز لیٹس ٹھیک ہے, لیکن ہمایوں صاحب ابھی یہ تو سر چلے ماضی کا آپ نے ایک ذکر کر دیا, لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہو رہی سر وہ دو نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے جو آپ سے پہلے اختیار صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بعض علاقوں میں. ایک نقطہ یہ, اور دوسرا ایک نقطہ بھی رکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں اس طرح ہے, میں دو باتیں کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کو وہ کر رہے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر دہشت گرد کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو پناہ دیتا ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ دہشت گرد والا سلوک ہونا چاہیے. کسی بھی پاکستانی کو یہ اجازت نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے کہ وہ دہشت گرد کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ ایک پوائنٹ ہے. اور اختیار ولی جیسے آدمی کی اگر آپ بات سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ہم اتنے ان پڑھ جاہل لوگوں کی بات ابھی سننا شروع کر دیا ہے. سو اس وقت پاکستان کی جو فیڈرل کی حکومت ہے وہ اتنی زیادہ نیچے کے لیولوں کی بات کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی پرابلی ایک اچھا وہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اچھا مال نہیں آتا جو ہم کہتے ہوتے, تو ان کے پاس اچھی کوالٹی کے لوگ ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے وہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرے سے بات کروا رہے ہیں. دیٹ از مائی کمنٹ ایز فار ایز واٹ ہی سیڈ. اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اب اس کے لیے میں آپ کو اب اگین عمران خان کہتا ہے ایک تو یہ ان پڑھ ہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. جب آپ کوئی بڑا ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ دو کام کرتے ہیں. آپ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں اور آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں آج تک کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ہیں. جب ہم ان ہسٹری کو لیتے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز, جو شاید اختیار ولی کے اوپر سے گزر جائے کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن کس کو کہتے ہیں, اس لیے ہی وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ آئی ایم سیئنگ. ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم ریفرنس دیتے کہ یہ فیصلے ہوا ہے. اب ہم ود ریفرنس ٹو ٹیررزم ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے. ہسٹری میں نمبر 1 IRA 12 سے 14 سال سے اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا برٹن کا, لیکن اینڈ میں کیا ہوا, ان کی نیگوسیشنز ہوئی, صنف ان کے ساتھ ہوئی, نیگوسیشنز ہوئی. آج کچھ بھی نہیں ہے پرابلم وہاں پہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں منیلا کے, اس میں منیلا میں کیا ہوا, نیگوسیشنز ہوئی. وہاں پہ ایک ملک نے وہاں پہ ایز اے ماڈریٹر کر کے سچ چیزیں کی. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تامل ٹائیگرز کے اوپر, کیا ہوئی, نیگوسیشنز ہوئی. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا کتنے بامبز نہیں ہوئے, نیگوسیشن. پھر ہم ریسنٹلی آ جاتے افغانستان میں اور امریکہ کے درمیان میں. امریکہ with all its might افغانستان کے اندر تھا, with all its might of NATO. اس نے اینڈ میں دوحہ میں بیٹھ کے نیگوسیشنز کیا اور عمران خان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. دیٹ از وائی وہ لوگ اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال کے لے جا سکے ہیں. سو اب یہ ایویڈنس ہمیں کیا سجیسٹ کرتا ہے, یہ ایویڈنس ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ دیکھو دیر آر 2 ways of going about a problem. ایک, وہ سارے ممالک جو 10 12 سال 20 سال سے آپریشنز کرتے رہے, ان کا اینڈ رزلٹ ٹھیک نہیں ہو. کیوں؟ آپریشنز کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج آپ کا جو نیریٹو ہے اس کو خراب کرتا ہے, اور جو دہشت گرد ہے اس کے نیریٹو کو تقویت دیتا ہے, وہ زیادہ ہارویسٹ کرتا ہے اسی, کیونکہ دہشت گرد جو بیسیکلی جو بنتے ہیں یہ آسمان سے نہیں اترتے, یہ اسی علاقے کے لوگ ہوتے جو جوائن کر لیتے. میں آپ کو 2 لوگوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہے, اگر وہ اس کی گولیوں سے اس بندے کے علاوہ کوئی اور مر رہا ہے تو وہ بھی لڑائی میں کود پڑے گا, وہ بھی اس کے خلاف آ جائے گا کہ میں نے تمہارا کیا گناہ کیا تھا. تو اس چیز کو, اس سینسٹیوٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو ہمیں جب دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو ملٹی پرونگ اٹیک کرنا ہوگا. ملٹی پرونگ اٹیک میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو دہشت گردی کو لے کر آتے. اس میں انڈیانا یونیورسٹی کی
ایک آرٹیکل ہے جس میں بتایا ہوا ہے کہ 7 بیسک کازز ہیں, ان میں سے 2 کاز, ایک ہے آکوپیشنل فورسز, دوسری ہے کہ آپ ریلیجن بیسڈ ہے. یہ دونوں پاکستان میں اس وقت نہیں اپلائی ہوتی, باقی کی 5 ہوتی ہے, جس میں پاورٹی ہے, جس میں پرسیکیوشن ہے, جس میں انجسٹس ہے, جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور جس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, یہ اسی سے ہاں لا کے جو ہے نا وہ انجسٹس ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں آج پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے. اسی وجہ سے ان چیزوں کو آپ پہلے ایڈریس کرو, اس کے بعد پھر ان کے نیریٹو کو توڑو. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعمانی صاحب, ایک چیز جو ابھی خیبر پختونخوا میں نئے نامزد سی ایم کے امیدوار ہیں, اس حوالے سے کل تارڑ صاحب کی گفتگو بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں, وہ دہشت گردوں کی سہولت کے لیے لایا جا رہا ہے ان کو. آپ کو خدشات کیا ہیں؟ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کا راستہ روکا جائے, آپ کے بطور پی ٹی آئی رہنما کیا خدشات ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا خدشات یہ ہیں کہ جب ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں اس قسم کے نالائق لوگوں کو آپ بٹھا دے اور منسٹریاں دینا شروع کر دے, میرا خدشہ یہ ہے ہم اس ملک کو تباہ کرنے لگے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ دین ہے نہ ان کا ایمان ہے. یہ لوگ بکنے والے لوگ ہیں. اس وجہ سے میرے لحاظ سے اصل پرابلم یہ لوگ ہیں. ان لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ مجھے یہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر صاحب نامزد سی ایم صاحب ہیں, جو اس کے لحاظ سے ان لوگوں کو خدشات ہیں. دیکھیں مجھے ایک سوال یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر تو وہ غلط تھا تو وہ آج تک ایم پی اے کیوں تھا؟ Why was not he arrested at that time? Why was he not apprehended? اگر وہ سہولت کار تھا تو پچھلے 1.5-2 سال سے یہ سارے کیا چرس پی کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے کیا کپیاں چلا کے وہ کر رہے تھے کہ ان کو آج خیال آیا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس طرح ہے, ان کو سمجھ آئیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ عمران خان کی آئیڈیولوجیکل ان میں سے ہے, ورکرز میں سے ہے, جو نیچے سے ہو کر آیا, اور ان سب لوگوں کی کوئی بیس نہیں ہے. نہ عطا تارڑ کوئی ورکر ہے, نہ مریم نواز ورکر ہے, نہ کیا تھا شہباز شریف ایز اے ورکر ہے. یہ ڈائریکٹ اوپر سے آ کے انسٹال ہوئے ہیں اپنی اپنی پارٹی میں. ورکرز ان کے بیچارے ورکرز ہی رہ کے مر جاتے ہیں. 5-10% کو شاید کچھ مل جائے, ادروائز اتنی بڑی پوسٹ نہیں ملتی. لیکن ہمیں صاحب معذرت سر آپ کی بات کر رہا ہوں. نادر صاحب معذرت کے ساتھ, جی سر, اصل پرابلم یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کو, اور وہ بھی ینگ ورکرز کو, اس طرح کی پوزیشن دینا شروع کر دیں گی تو شاید لوگ ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں. ان کی اجازت گیری ختم ہونی شروع ہو جائے گی, ان کی وہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لوگ آئیڈیلائز کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو کہ یار کیا پارٹی ہے, اپنے ورکرز کو لے کر آتے ہیں اور کچھ نہیں ہے, باقی اس نے کچھ کیا نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں رہا تو اس نے کچھ کیا نا, تو ہاؤ کین یو پری ایمپٹ کہ یار وہ غلط کر رہا ہے؟ خدا کے بندو, کچھ خدا کا خوف کرو. چلے, لیکن سر آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب ایکٹیو ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے اپوزیشن خیبر پختونخوا کے اندر وہ بڑا ایکٹیو ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں صوبے کے اندر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ ٹوٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر بہت غلط فیصلہ کیا, اگینسٹ سپریم کورٹ فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے بالکل نہیں کہا, اس نے صرف کہا ان کو ریزرو سیٹس نہ دو, جو کہ غلط فیصلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی یا سنی اتحاد کونسل ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم جس مرضی پارٹی کو, چاہے وہ پارلیمنٹری پارٹی ہو یا نان پارلیمنٹری پارٹی ہو, ہم اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ہمیں ریزرو سیٹس نہ دو, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. لیکن چلو آپ نے آزاد کر دیا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 92 میں سے کسی کو خرید کر دکھاؤ, کوئی بندہ نہیں بکے گا. اگر جو بک گیا, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, اس کا رہنا ادھر اور ایٹ دا سیم ٹائم رہنا اس وجہ سے نہیں کہ پی ٹی آئی ہے, وہ محلہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا.
वो लोग उनके इर्द गिर्द, उनके रिश्तेदार उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो टोटल आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्यों? वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो जाएंगे उस पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो बिकने वाले लोग होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं बिकेगा। हम मेंटली आजाद हैं, आप जो मर्जी कर लो, आप लोग मेंटली बिकाऊ मालो। आप लोग हमेशा से छांगा मांगा का सियासत आप लोगों ने शुरू की, सिंध की सियासत आप लोगों ने शुरू की, अगवा करके सियासत आप लोगों ने शुरू की। आप लोग इसके खिलाड़ी हो और यही आपकी सोच है और यही लेकर आप इस जगह पे रहोगे। चलें, ठीक है। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नासिर वली खान साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो गवर्नर साहब हों या सूबे के अंदर अपोजिशन रहनुमा हों, जो उनकी मुलाकातें जारी हैं और जो दावा किया जा रहा है कि बहुत से लोग सूबे के अंदर अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, अब देखना ये होगा कि इस हवाले से फिर वहाँ से क्या मज़ीद ख़बरें जो हैं वो सामने आती हैं, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।